دیکھا ستی کا معاملہ جو ہے، ستی کا معاملہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آج 2 4 6 7 8 10 سالوں میں کبھی آپ نے، جبکہ ہندوستان میں قانونی طور پر جرم ہے یہ، لیکن کبھی آپ نے کوئی جلوس دیکھا؟ کسی کو شور کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ چاہے سہارا ٹی وی والے ہوں اور وہ ہوں اور وہ ہوں، اس طریقے سے حرکت میں آتے ہوئے دیکھا آپ نے کسی کو؟ شاید نہیں دیکھا۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ماضی قریب کے اندر چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس زندہ جلنے کے اندر وہ بچے بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دنیا کی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ ہے ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اس کے خلاف کتنے لوگ حرکت میں آئے ہیں اور کتنے لوگوں نے جلوس نکالا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پروپیگنڈا ہے کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ میں اس چیز کو طول نہیں دینا چاہتا، میں صرف آپ کے سامنے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ پروپیگنڈا کیوں، یہ شور شرابہ کیوں؟ کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ذہنیت کو، اسی خیال کو رسوا نہیں کیا؟ سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ۔ جب کوئی معاملہ امن کا آ گیا یا کوئی معاملہ فتنہ اور فساد لڑائی کا آ گیا تو اسے لے اڑتے ہیں، اس کے خلاف وویلا کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے خلاف جلوس نکالنا شروع کرتے ہیں، اس کے خلاف اخبارات بھر دینا شروع کرتے ہیں، اس کے خلاف باقاعدہ میٹنگ بیٹھائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کو جو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وَلَا رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اسی معاملہ کو رسول اور اہل علم کے سپرد کر دیا جاتا تو اس مسئلے کو سمجھا دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دلوں میں مرض ہے، جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں میں دشمنی ہے، جن کے دلوں میں بغض ہے، وہ اس قسم کے موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ جب کوئی بات پیدا ہوئی جو ان کے مرضی کے موافق ہے، اس سے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر حرف آ رہا ہے، اسے لے اڑتے ہیں۔ تو میں اس چیز کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر خود آپ سوچیں اور ان سے سوال کریں، بجائے اس کے کہ آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ ہاں، لوگوں نے کیسے فتویٰ دے دیا، یہ مسئلہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ صحیح اسلام کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ آج دیکھو دنیا میں عورتوں کس قدر آزادی حاصل ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں جو ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھتی ہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے اس شور شرابہ اور واہ ویلا اور شور و غوغا کے اندر نہ آئیں۔ ہم اصل سوچیں کہ اصل مسئلے کی نوعیت ہے کیا، اصل اسلامی نقطہ نظر اس سلسلے میں ہے کیا۔ اور یہ بات آپ اچھی طریقے سے جان لیں کہ اسلام نے جتنا انصاف پر مبنی حقوق عورتوں کو دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب اور کسی فلسفے نے نہیں دیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتراف آج اسلام کے دشمن بھی کرتے ہیں۔ جو حق عورت کو اور جس اونچے مقام پر عورت کو اسلام نے بیٹھایا ہے، کسی دوسرے قانون نے نہیں دیا ہے۔ اور آج اس مسئلے کا حل یہی اور صرف یہی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں جو اصول اور جو قانون اور جو ضابطے رکھے ہیں اس کو اپنا لیا جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو آج سے صرف 9 اور 10 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے جنوب مدراس یا حیدرآباد کے اندر کسی ہندو عورت لیڈر نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ عورتوں کے مسائل کا حل یہی ہے کہ ان کے بارے میں اسلامی جو قانون ہے اس کو نافذ کر دیا جائے، عورتوں کے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ تو اسلام نے جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ تو کسی دوسرے مذہب نے دیا ہے
اور نہ ہی کسی دوسرے قانون نے دیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے فلسفہ نے دیا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، یہ کسی اور مجلس کا حصہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کس مقام پہ رکھا ہے، لیکن ایک مثال اور دو مثال سن لیجئے کہ دشمن اس کا اعتراف کس طریقے سے کرتا ہے۔ سعودیہ شرقیہ کے رہنے والے ایک ڈاکٹر عبداللہ خاطر تھے، اب اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں رحمہ اللہ۔ وہ لندن میں رہا کرتے تھے، ان کی چھوٹے چھوٹے کتابچے اس سلسلے میں ہیں۔ ان کا ایک کتابچہ ہے مشاہداتی فی برطانیہ، یعنی برطانیہ میں ہم نے کیا دیکھا۔ وہ ڈاکٹر تھے اور اچھے ڈاکٹر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں گھر میں کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اپنا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہوئے لے کر کے وہ جانا چاہتی ہے، لے کر کے جانا چاہتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارے یہاں اصول اور رواج ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت رہتی ہے تو اس کی مدد کرنا ہر انسان اپنے لیے فخر سمجھتا ہے نا، جبکہ ان کے یہاں یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور ان کے یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ کہا کہ ہم نے وہ سامان اٹھایا اس کا اور لے جا کر کے اس کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا، تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چند دن کے بعد کیک کا یا مٹھائی کا ایک ڈش لیے ہوئے وہ ہمارے پاس حاضر ہو رہی گھر میں تحفہ کے طور پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کا پتہ نہیں برتھ ڈے ہے کہ میرے ڈے ہے کہ کیا ڈے ہے، یعنی کوئی دن ہے جس کی مناسبت سے وہ لے کر کے آ رہی ہے۔ آئی اور باہستہ آہستہ ہمارے گھر میں بات کرنے لگی تو معلوم ہی سے بتایا کہ آخر تم باہر کیوں نہیں نکلتی، اس طریقے عام عورتیں نکلتی ہیں باہر۔ ہماری بیوی سے پوچھنے لگی آخر عورتوں کا کیا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بتایا کہ ہمارے ہاں عورت کے بارے میں جو اصل اصول ہے وہ یہ ہے کہ بوڑھی ہو گئی تو اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پوتے اس کے نواسی وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے بڑی ہے تو اس کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹی ہے تو اس کا باپ اس کا بھائی ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کاش کہ اگر میری عمر کے اندر یہ امکان ہوتا کہ میں پھر شادی کرنے کے لائق ہوں تو میں بھی جا کر کے مشرق میں میں بھی کسی مشرقی مرد سے شادی کی ہوتی ہم نے بھی کسی مشرقی مرد سے شادی کیا ہوتا۔ لبنان کے اندر ابھی ایک صاحب زندہ ہیں باقاعد حیات، اچھے کاتب ہیں، یوسف العظم ہیں۔ ان کی میں ایک بار کیسے سن رہا تھا، وہ اپنا سفر کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ سفر میں گئے ہمارے خیال سے پیرس کے اندر، تو ایک ٹیکسی پر بیٹھنا چاہے تو ٹیکسی وہ کون چلا رہی تھی؟ لڑکی چلا رہی تھی۔ ظاہر بات ان کے یہاں یہ نہیں چلائے گی تو کھائے گی کہاں سے، اس لیے کہ نہ تو اس کو باپ پوچھتا ہے اس کا، نہ بھائی پوچھتا ہے، اور عام دوستوں کا حال یہ ہے کہ کوئی 2 دن 4 دن رہ کر کے اسے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ واللہ اس ماحول اور معاشرے کے اندر عورت کی بے عینی مثال کیا ہے؟ ایک کپڑے جیسی ہے کہ انسان پہنتا رہا پہنتا رہا پہنتا رہا، جب گندا ہویا دھولا نہیں، اس کو اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا۔ بے عینی یہی مثال عورت کی ہے، کسے استعمال کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب طبیعت بھر کے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بے عینی یہی مثال عورت کی ہے کہ آپ کے نزدیک اس ثوب کی، اس قمیص کی، اس کرتے کی بھی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اسے بچاتے ہیں، اسے پھٹنے نہیں دیتے، گندا ہوتا اسے دھولتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ چیز نہیں۔ میں یہیں کسی بڑے داعی کے کیسے سن رہا تھا کہ کسی عربی جو وہاں جا کر کے متجنس رہ گئے ہیں، ان سے کسی لڑکی نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس وقت 23 لڑکیاں میری لسٹ میں ہیں، تمہیں 24ویں نمبر پہ رہنا ہے تو تمہارا بھی نام لکھ لیتا ہوں، اور ہر ایک کو میں آزماؤں گا، جو میرے مناسب ہوگا اسے میں شادی کروں گا۔ بس یہ ہے وہ آزادی جس کا مطالبہ آج عورتوں کے بارے میں ہو رہا ہے۔ یہ ہے عورت کے حق جس کے بارے میں کوئی شور نہیں کرتا ہے کہ عورتوں کو وہاں پر حق ملنا چاہیے، کوئی شور نہیں کر رہا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 10 سال